اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فالجائز فی مسائل احداها ان تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدیر بالفعل كقوله تعالی وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ بہرحال یہ جو بات اس سے پہلے شاید کہ بہت حد تک گزر چکی ہے، لہذا اس کو زیادہ سمجھانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ بتا رہے ہیں کہ جو ان ہے نا، میں آپ کو خلاصے کے طور پر بتاؤں پھر آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ، کہ ان کا اضمار، ٹھیک ہے، اس کا کبھی کبھی ان کا اضمار کرنا جو ہے وہ جائز ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ لام کے بعد ہے نا، اس کی 3 حالتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وجوب الاضمار ہے، یہ کہاں پر ہے تو یاد رکھیے، اگر پورے مسئلے کو خلاصتاً اگر بیان کیا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی 3 حالتیں ہیں: وجوب الاضمار، وجوب الاظہار اور جواز الوجہین۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ اس کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو مضمر بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ وجوب الاضمار کہاں پہ ہے، تو کہنے کہ بعد لام الجحود، ٹھیک ہے، لام جحود کے بعد ان کا اضمار مضمر رکھنا جو ہے کیا ہے وہ واجب ہے۔ ابھی انشاءاللہ سب کی تفصیل پڑھیں گے عبارت میں، ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لام جحود کے بعد ان کا مضمر ہونا واجب ہے۔ اچھا، اس کا اظہار کہاں پہ واجب ہے، تو کہنے ہیں کہ اس کا اظہار جو ہے وہ اس وقت واجب ہو جاتا ہے کہ جب فعل جو ہے وہ لا سے کیا ہو جائے، متصل ہو جائے، یعنی کیا ہو جائے، ان لا تفعل مثلا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ فعل جو ہے وہ متصل ہے لا کے ذریعے سے، تو آپ کو وہاں پر مضمر نہیں کرنا ہے، بلکہ وہاں پر واجب ہے کہ آپ اس کا اظہار کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جواز الوجہین ہے، تو جواز الوجہین کی وہی یعنی مثالیں آپ کو بتائی۔ جواز الوجہین کے لام کے بعد، اور وہ لام کبھی عاقبت کے لیے ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ زائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی جو لام تعلیل ہوتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو بعد اللام کیا ہے، جائز ہے، نہیں جواز الوجہین ہے، چاہے تو آپ ظاہر کریں، چاہے تو اس کو پوشیدہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ یہ جو تفصیل شاید کہ ذہن میں ہو آپ کے، پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ جو سب سے پہلی صورت ہے کہ جو جائز ہے نا، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان واقع ہو کہاں پر، ایسے حرف عطف کے بعد، ایسے حرف عطف کے بعد کہ جو حرف عطف جو کیا ہو، اس سے پہلے اسم خالص آیا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اسم خالص کسے کہتے ہیں؟ اسم خالص اس اسم کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ تقدیر فعل نہیں کر سکتے۔ یہ بات بہرحال گزر چکی ہے۔ مثال اس کی جو قابل غور ہے، مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ فرمان وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، میں نے بتایا تھا کہ یہ آیہ کریمہ حفظ ہو جانی چاہیے، چونکہ اس آیہ کریمہ میں ہمارے عقیدے کا تعلق ہے کہ پروردگار عالم ہے نا، بشر سے اگر کلام کرتا ہے تو کن طریقوں سے، کا ان طریقوں سے، کیا اور کہ یا تو وحی کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، یا ورائے حجاب، یا پھر جو ہے کیا ہو، یرسل رسولا، یا ملائکہ کو بھیجتا ہے اور ان کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ محل شاہد اس آیہ کریمہ میں کیا ہے؟ محل شاہد ہے او یرسل رسولا، یرسلہ، ٹھیک ہے، او حرف عطف ہے، اور یرسلہ سے پہلے یہاں پر او اور یرسلہ کے بیچ میں ان جو ہے کیا ہے، پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کو اختیار ہے یا واجب ہے چھپانا اس کا، کہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی چاہیں تو آپ او ان یرسلہ پڑھ لیجئے یا پھر او یرسلہ پڑھ لیجئے۔ اگر او یرسلہ پڑھ رہے ہیں آپ، یا تو جس طرح کبھی آگے بڑھیں گے کہ جنہوں نے اس کو منصوب پڑھا ہے وہ کیوں منصوب پڑھتے ہیں، چونکہ یہاں پر وہ ان کو مقدر مانتے ہیں، واضح انشاءاللہ۔ او یرسلہ یہ محل شاہد ہے۔ اور تو دیکھیں یرسلہ سے پہلے ان پوشیدہ ہے، چونکہ ان سے پہلے حرف عطف ہے، او بھی حرف عطف ہے، اور اس سے پہلے وحین کی شکل میں ایک ایسا اسم ہے کہ جو اسم خالص ہے، وہاں پر آپ جو کیا ہے فعل کو مقدر نہیں کریں گے، واضح انشاءاللہ۔ حجاب کو مان سکتے ہیں نا اسم خالص، جی، حجاب کو، حجاب کا ذکر ہم نے، ہاں
نہیں حجاب کو ہو سکتا ہے مان لیں، لیکن ہم نے کہیں اسم الخالص اس سے شاہد میں حجاب کو نہیں اس میں پایا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی محل شاہد اگر آپ اس کو پڑھیں تو حجاب کو نہیں، وحی کو ہی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ ہاں ہاں، تو پھر تو اس دن والی بات آپ کر رہے ہیں۔ اگر یو کلمہ کے اوپر عطف ہو رہا ہے تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے، میٹر ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اپن کو مضمر کریں۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ بہت اہم بات بتائی تھی اس دن کہ اگر آپ یورسیلا کو جو ہے وہ خلل واقع خلل واقع ہوگا، اور یوں ہی نہیں بہت بڑا خلل واقع ہوگا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وما کان لبشر یکلمہ اللہ، کہ بشر سے اللہ جو ہے وہ کلام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس یکلمہ میں یعنی اللہ کلام نہیں کرتا کس سے؟ انسان سے، بشر سے۔ کیا ہے؟ نفی کا معنی ہو رہا ہے۔ اللہ کے بعد کیا ہے؟ استثناء کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ استثناء کا تو رول ہی یہی ہے کہ حرف استثناء سے پہلے اگر مثبت ہے تو بعد والا منفی، ٹھیک ہے، اور اگر حرف استثناء سے پہلے جو ہے کیا ہے؟ منفی، تو بعد والا مثبت۔ آپ کہتے ہیں ما جاء احد الا زیدن، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، ما جاء احد الا زیدن، تو مطلب کیا؟ دیکھیں اللہ کے بعد زید ہے، یعنی کیا مطلب؟ زید آیا، صرف زید ہے۔ کوئی نہیں آیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر دیکھیے اس آیت میں کیا فرمان ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کسی بشر سے کلام نہیں کرتا، مگر کلام کرتا ہے کس کے ذریعے سے؟ وحی کے ذریعے سے، ورائے حجاب سے، یا پھر جو ارسال رسول کے ذریعے سے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وحین، یہاں پر محل شاہد اس لیے ہے کہ یہ یورسیلا جو ہے وہ عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ وحین کے اوپر۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یعنی اس سے پہلے ایک اس میں خالص ہو، چونکہ دیکھیے آپ کیا ہے، او وحین او یورسیلا رسولن یا ارسالن، کہتے ہیں یہ ان یورسیلا کیا ہو جائے گا؟ یہ ان یورسیلا تعویل و مصدر جائے گا اور ارسال مصدر پہ ہو جائے گا۔ تو یا تو پروردگار عالم وحی کے ذریعے سے یا ارسال کے ذریعے سے بندوں سے کلام کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے یہاں پر شاہد جو ہے وہ یعنی اس سے پہلے حرف عطف سے پہلے حجاب نہیں ہے بلکہ وحی ہے، چونکہ اس ان یرسلہ کا عطف کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ وحین کے اوپر ہو رہا ہے، ان یکلمہ کے اوپر نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان یکلمہ کے اوپر اگر ہوگا تو وہی اشکال والا لازم آئے گا، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہاں فالجائز فی مسائل، اضمار ان جو ہے اس کی جائز کی صورتیں جو ہے دو صورتوں میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کیا ہے؟ ان تقع بعد عاطف، کہ حرف عطف کے بعد یہ واقع ہو، کون؟ ان، ٹھیک ہے، ہاں۔ مسبوقن، اچھا اب یہ مسبوقن کس کی صفت ہے؟ عاطف کی، یعنی یہ کون ہے؟ یہ عاطف حرف عطف یعنی گویا کہ یعنی یہ حرف عطف، سنیے، ان سے پہلے حرف عطف ہو اور وہ حرف عطف کیا ہو؟ ایسے اسم کے بعد ہو کہ جو اسم اس میں خالص ہو۔ انتقى بعد عاطف مسبوق، یہ حرف عطف سے پہلے بھی ایک ایسا اسم ہو کہ جو خالص ہو، من التقدیر فی الفعل، کہ اس میں آپ کسی فعل کو مقدر نہیں مان سکتے، کقولہ تعالی وما کان لبشر، محل شاہد واضح ہو گیا، ٹھیک ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محل شاہد او یرسلہ ہے کہ اس سے پہلے وین کی شکل میں جو وہ اس میں خالص ہے۔ اچھا، فی قراءۃ من قرأ من السبعۃ بنصب یرسلہ، ہاں کہہ رہے کہ یہ بات محل شاہد ہوگی، لیکن کب؟ اس وقت ہوگی کہ جب آپ یورسیلا کو کیا کریں گے؟ منصوب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی او یورسیلو پڑھ رہا ہے پھر یہ کیا ہے؟ یہ محل شاہد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وذالک باضمار ان والتقدیر او ان یورسیلا، ٹھیک ہے۔ وان والفعل، ٹھیک ہے، معطوفان علی وحین، دیکھیے کہ ان اور فعل جو ہے کس کے اوپر عطف ہو رہے ہیں؟ ان یکلمہ کے اوپر نہیں، وحی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اے وحین او ارسال، یہ ارسال کہاں سے آ گیا؟ سنیے، ہاں چونکہ ان یرسلہ، ان اپنے فعل کے ساتھ تعبیل و مصدر گیا، اور اس کا ارسلہ کا مصدر کیا ہے؟ ارسال ہے، واضح انشاءاللہ، ارسلہ یرسلو ارسال باب افعال، واضح انشاءاللہ، ہاں۔ ووحی لیس فی تقدیر الفعل، دیکھیں، اور وحی میں کوئی تقدیر فعل آپ نہیں ہے یہاں پہ۔ ولو اظہرت ان فی الکلام لجاز، ہاں لیکن کہ اگر آپ ان میں ولو اظہرت ان فی الکلام لجاز، کہہ رہے کہ اگر آپ اس کلام میں ان کو ظاہر کریں، یعنی اس طریقے او ان یورسیلا پڑھیں تو آپ کے لیے جائز ہے؟ کہہ رہے ہیں ہاں جائز ہے، جواز الوجہین کی صورت ہم پڑھ رہے ہیں۔ کہہ رہے یہ تو ایک مثال تھی، دوسری مثال بھی آپ سن لیجئے، وَكَذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِن لُبْسِ الشُّفُوفِ،
محل شاہد کیا ہے؟ وتقر عینی. آپ وہ پورا قاعدہ اس پہ تطبیق کیجئے، تطبیق ہو جائے گا. تقرر جو کیا ہے؟ فعل مضارع منصوب بے ان مضمرہ ہے. ٹھیک ہے، اور ان مضمرہ سے پہلے دیکھیے واو حرف عطف ہے، اور ہم نے کیا کہا تھا؟ حرف عطف سے پہلے بھی کیا ہو؟ اس میں خالص ہو. اس میں خالص یہاں پہ کیا ہے؟ لبس ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے تقدیر ہو و لبس و اباۃ و ان تقرر عینی. واضح ان شاء اللہ. جی. الثانیہ، یہ ثانیہ کون سی؟ یعنی جواز ان کی دوسری صورت کہاں پہ ہوتا ہے؟ کہنے کے ہاں انتقا بعد لام الجر. اب یہاں پہ کلی طور پر لام جر کر رہے ہیں، لیکن ابھی لام جر کی بھی صورتیں ہوں گی، جیسے ہم نے کہا کہ یہ لام جر کبھی لام عاقبت ہوگا، کبھی لام تعلیل ہوگا، کبھی زائدہ ہوگا. واضح. لیکن کیا آپ یہ یاد رکھیے کہ دوسری صورت کیا ہے کہ اگر ان حرف جر لام جر کے بعد ہو، اگر ان لام جر کے بعد ہو رہا ہے. سنیے، سواء کانت للتعلیل. اب یہ چاہے لام کانت میں ہے کہ لام کی طرح، چاہے اب یہ جو لام جر ہے یہ تعلیل ہو، علت کے لیے بیان کی ہوئی ہو، جیسے قول تعالیٰ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ٹھیک ہے، محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد لِتُبَيِّنَ میں ہے، لام حرف جر ہے. ٹھیک ہے، اور لام کے بعد یہاں پر ان مضمرہ ہے جوازن، تبھی تو تبینہ کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا، منصوب بیان مضمرہ. واضح انشاءاللہ. یعنی آپ لے ان تبینہ بھی کہہ سکتے ہیں. بات واضح انشاءاللہ. لے، اور یہاں پر لام جو کیا ہے وہ لام کون سا ہے؟ تعلیل ہے. لام جر ہے کہ نہیں ہے؟ جی لام جر ہے. تو لام جر تو کی تو علامت ہم نے پڑھی ہے کہ لام جر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حرف جر اسم پہ داخل ہوتا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ تو تعلیلی ہے تو، لیکن اس کے بعد جر بھی ہے. حرف جر تعلیل جو جر کے لیے ہوتا ہے، معنی علت کا کرتے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ معنی علت کا حرف جر ہے، لیکن یہ حرف جر کس پہ؟ اس پر نہیں داخل ہوا ہے، اسم پر، بلکہ اسم کیا ہو؟ یہ تعبیل و مصدر چلا جائے گا. او لبیان الناس، لان تبینہ ان حرف جر. ٹھیک ہے، تبینہ تعبیل مصدر، تو لبیان الناس سے ہوگا. واضح انشاءاللہ. جی. اب سنیے ایک اور بات جو اس میں نہیں ہے کتاب میں آپ کو، لیکن یاد رکھنا ضروری ہے. یہ کب؟ ابھی ہم آپ کو جب اگلی صدر پڑھیں گے تو آپ سے یہ سوال کریں گے، جواب بھی دیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ بہت ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے، کیا کہا کہ یہ لام تعلیل بھی لام جر ہے، یہ یاد رہے. ایسا نہیں کہ جو لام تعلیل ہوتا ہے وہ لام جر نہیں ہوتا، نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک قاعدہ بتایا کہ لام جر کے بعد اگر ان ہو، اب یہ چاہے لام جر تعلیل کے معنی میں ہو، یہ تو معنی ہے، تعلیل ہونا، عاقبت ہونا، زائدہ ہونا، یہ معنی، چاہے یہ تعلیل ہو یا عاقبت ہو یا زائدہ ہو. اب سنیے، اب کہہ رہے کہ وقول، اس طرح کی ایک اور مثال تعلیل کی، وقول تعالیٰ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کیا؟ لیغفر لک اللہ، لام حرف جر. ٹھیک ہے، لبیان تعلیل. ٹھیک ہے، یغفرا فعل مضارع منصوب بے ان مضمرہ جوازن بعد اللام. واضح انشاءاللہ. جی. اب سنیے، اول العاقبہ. آپ کہہ رہے ہیں یہ جو لام جر کی بات کہہ رہے ہیں ان واقع ہو نا، یہ چاہے یہ تعلیل کے لیے ہو یا پھر عاقبت کے لیے ہو. عاقبت کے لیے، اچھا یہ ان آیتوں کا ترجمہ تو واضح ہے انشاءاللہ. ہم نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ پر ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ آپ کیا کریں؟ اسے لوگوں کو بیان کر سکیں. ٹھیک ہے، دوسری آیت کیا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی. کیوں؟ لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ. ٹھیک ہے، آگے اول العاقبہ، یا پھر یہ لام جر ہوگا لیکن یہ کبھی کبھی عاقبت کے لیے ہو. کیا مطلب؟ دیکھیے قول تعالیٰ جیسے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہوا کہ آل فرعون نے اس کو، ٹھیک ہے، اٹھایا. التقاء کرنا کسی کھوئی، یعنی لقطہ آپ نے سنا ہوگا، یعنی کوئی کھوئی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو اٹھا لینا، پا لینا، اس کو شریعت میں لقطہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ کیا التقاء ہے؟ اس کو اٹھا لیا. جناب موسیٰ کے بارے میں ہے نا کہ جناب موسیٰ جب اس پہ یعنی وہ ندی پہ چڑھتے ہوئے آیا اور وہ بیٹھا ہوا تھا فرعون اپنی زوجہ کے ساتھ، تو اٹھا لیا تھا اس کو. ہاں، تو اسی منظر کو آئے کریمہ نے کہ آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا. ٹھیک ہے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ کیا ہو؟ ان کے لیے دشمن اور کیا ہو؟ غمزدہ ہو، یعنی وہ غمزدہ ہونے کا باعث بنے. ٹھیک ہے. ہاں، اب دیکھیے اب فرق ہے یہاں پر. لام جو ہے کہ یہاں پہ لیست للتعلیل، یہ لام جو ہے لام تعلیل نہیں ہے. اب سنیے، اب یہاں پر تلالی کیا مطلب؟ یہ بات صحیح ہے. اب سنیے لام تعلیل کیا ہے، لام عاقبت کیا ہے. دیکھیے یاد رکھیے، یہ بہت خارجی چیز ہے اور اہم چیز ہے. لام تعلیل دیکھیے
ہمیشہ پہچاننے کا طریقہ، اور ہم اردو چونکہ جانتے ہیں تو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. لام تعلیل وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پر لام سے جو ماقبل ہے وہ مابعد کے لیے علت ہو. لام تعلیل پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ لام سے پہلے جو جملہ ہے وہ بعد والے جملے کے لیے علت بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے. آپ دیکھیے کیا کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. ٹھیک ہے، انا انزلنا الذکر لتبین للناس، اے پیغمبر ہم نے ذکر کو نازل کیا. کیوں نازل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں، بیان کر سکیں، ہدایت کر سکیں، ہے نا. ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی. کیوں؟ تاکہ آپ کی بخشش ہو سکے، آپ کی امت کی بخشش ہو سکے. واضح انشاءاللہ. تو جو لام سے ما قبل ما بعد کے لیے کیا ہو، علت ہو، وہاں پہ لام تعلیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا لام عاقبت کسے کہتے ہیں؟ لام عاقبت وہی نتیجہ، عاقبت آخرت، اس لیے قیامت کو آخرت بھی کہا جاتا ہے. عاقبت نا کیا نتیجہ. تو کیا مطلب، یعنی لام سے پہلے جو چیز ہے، جو چیز ذکر کی گئی ہے، اس کا نتیجہ لام کے بعد ذکر کیا جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. آپ دیکھیے کیا کہا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. آپ دیکھیں اگر یہاں پہ لام علت کا تو علت کا معنی نہیں صحیح ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آل فرعون نے جناب موسیٰ کو اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ وہ ان کے لیے باعث حزن بنے یا ان کا دشمن ہو جائے. نہیں، وہ تو بنایا تھا کس لیے؟ تاکہ وہ ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک اپنا بیٹا بنا کے رکھیں گے. یہ مقصد تھا. تو مطلب کیا ہے کہ یہاں پر یہ لام تعلیل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اٹھایا اور آخر میں عاقبت یہ نتیجہ یہ رہا کہ خود جناب موسیٰ ان کے جو ہے دشمن رہے اور ان کے لیے باعث حزن بنے. واضح انشاءاللہ. تو یہ پہچاننے کا طریقہ ہے عاقبت کو اور لام تعلیل کو. واضح رہے گا انشاءاللہ. سنیے، فلام مصنف یہ کہہ رہے ہیں فلام لیست تعلیل. اگر آپ دیکھیں تو اس آیت کریمہ میں فالتقطہ آل فرعون میں کہ یہ جو لام ہے لام تعلیل نہیں ہے. لام تعلیل کیوں نہیں ہے؟ لأنہم لم یلتقطوہ لذالک، اس لیے کہ انہوں نے آل فرعون نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا جناب موسیٰ کو کہ وہ ان کے لیے حزن کا سبب بنے یا پھر جو ہے وہ دشمن ہو جائے. وَإِنَّمَا الْتَقَطُوهُ لِيَكُونَ لَهُمْ قُرَّةَ عَيْنٍ، تاکہ وہ اپنا بیٹا بنا کے رکھ سکے، ہے نا. آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹوں کا آ گیا. فَكَانَتْ عَاقِبَتُهُ أَنْ صَارَ لَهُمْ عَدُوًّا. لیکن ہاں عاقبت یہ رہے کہ بہرحال ایک جو ہے وہ الہی نمائندہ تھا اور ایک جو ہے وہ شیطانی نمائندہ تھا. ظاہر سی بات دونوں کا بھی جمع نہیں. تو آخر یہ رہے کہ وہ دشمنی رہی اور باعث حزن بنا. واضح انشاءاللہ. تو یہ دو صورتیں ہو گئی کیا، کہ لام جر ہو اور لام جر کبھی کیا ہو، تعلیل کے لیے ہو، کبھی جو ہے عاقبت کے لیے، اور یا پھر زائدہ بھی ہو سکتا ہے لام جر. کیسے؟ کا قولی تعالی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہاں پر بھی یذھب جو ہے منصوب ہے، علامت نصب جو کیا ہے، علامت نصب نہیں منصوب بے ان مضمرہ ہے جوازن. ٹھیک ہے. اور لام یہاں پر لام زائدہ ہے. ٹھیک ہے. البتہ یہاں پر مفسرین نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی آیتوں میں یہ اشکال کیا، مطلب مصنف ہے یا کسی پہ بھی جو زائدہ کہہ کے اور قرآن مجید کی آیتوں کو مثال دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ احتیاط کرنا چاہیے کہ زائدہ کہہ کے اور قرآن مجید کی آیت کا جو ہے وہ مثال نہیں دینا چاہیے. آپ کوئی مطلب عربی عبارت دے دیں، اسے زائدہ ہونے کا مطلب سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو بس اضافی ہے. جبکہ قرآن مجید میں کہا کہ زائد بھی ہے تو کس لیے؟ تاکید کو بیان کرنے کے لیے. سمجھیں؟ تو یہ اشکال عام طور سے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ زائدہ کوئی اضافی چیز کی مثال دے رہے ہیں، زائد چیز کی مثال دے رہے ہیں تو قرآن مجید کی آیت کو کوٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں نہ کوئی زیادہ ہے نہ کوئی چیز جو کیا ہے نقصان ہے نا. جی. تو کہہ رہے ہیں فالفعل فی هذه المواضع منصوب من مضمرہ. کہہ رہے ہیں اگر آپ غور فرمائیں تو فعل جو ہے وہ ان تمام مواضع پہ کیا ہے، منصوب ہے. ٹھیک ہے. اور کس سے؟ ان مضمرہ کے ذریعے سے. اب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر کیا کریں، ان تمام مواضع میں جو دو مواضع آپ کو بتائے اور دو کی پر صورتیں مثالیں بتائیں، کہ ان مواضع میں آپ کیا کریں، آپ فعل کو یعنی ان کو مضمر نہ رکھیں بلکہ ظاہر کر دیں. کہہ رہے لجازہ، تو آپ کے لیے یہ چیز جائز ہے. وہ قضا بعد کیل جار رہا. کہہ رہے اسی طریقے سے ہاں فعل مضارع وہ ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے کس کے بعد؟ لام کئے جارہ کے بعد. دیکھیے یہاں پر جو مثال دی ہے یہ مثال اس میں نہیں ہے، یعنی کہ آپ یہ کہیے کہ جس طریقے سے ان مضمرہ ہے جوازن اور نہیں، یہاں پہ جوازن کے حوالے سے مثال نہیں ہے کہ جس طریقے سے کئے کے بعد فعل مضارع منصوب ہوتا ہے اس طریقے سے کیا ہے ان کے بعد بھی فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. بس یہاں پر یہ مثال ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں کہ تمام احکام جو یہ تھے ابھی یہ کئے کے اوپر ہے، نہیں. یعنی تشبیہ جو ہے وہ صرف نصب ہونے میں دی ہے، باقی احکام میں تشبیہ جو ہے وہ نہیں ہے. اب سنیے وَلَوْ كَانَ الْفِعْلُ الَّذِي
دخلت علیہ اللام مقرونا بلا. اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں دیر ہو جائے گی. پڑھ لیں. ہاں آج میں کل انشاءاللہ اس کو کر لیں گے، زیادہ دیر پڑھ لیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.